ہم تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ واصف صاحب کے حوالے سے بھی کہ ان کی بھی شادی کسی obviously کوئی بڑا ریزن ہو تو ہی ولی ہو صاحب کی نا سکتی ہے. اصل میں شادی ایک ہی ہوئی ہے. اوکے. اس سے پہلے ایک تھی ان کی محبت نامہ وہ جو پہنچتے پہنچتے نہیں پہنچی. اچھا 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 اچھا. شادی آپ کی ایک ہی ہے. اچھا اور وہی ہم اسی میں سے ہیں. اچھا اچھا میں اچھا ہوں اچھا بہنیں ہیں. تو وہ سمجھ لیں وہ بروکن ہارٹ والی کہانی تھی جو ہم ساری. پہلے سنتے آ رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. صحیح صحیح. تو لیکن اس کا آپ نے کبھی کوئی ذکر بھی نہیں کیا نہ ہمارے ساتھ کیا کہ کوئی ایسی بات تھی کہ میں وہ ذاتی واردات ہوتی ہے. کیونکہ وہ تو ہر انسان کی زندگی میں اس طرح کا وقت آتا ہے. آتا ہے. اور میں کہتا ہوں وہی میں کہتا ہوں کہ آنا چاہیے. ضروری. ہاں ٹوٹے دل اچھے لوگ ہوتے ہیں. اچھے لوگ ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بھی آج کیونکہ ڈفرینٹ نیریٹیوز ہوتے ہیں چیزوں کے حوالے سے کہ اچھا ایک تھی یا دو تھی تو آج ہمیں کنفرم ہو رہا ہے کہ اچھا آپ کی ایک ہی بیگم. صحیح صحیح صحیح. بہت اچھا لگا اس سے سر. پہلے ایک منگنی بھی آپ کی ہوئی تھی. اچھا. فیملی کے اندر. تو وہ پروسیس ہے سارا زندگی کا گزرتا تو ہر رہے اس میں سے. انسان تقریباً اس میں سے کہ گزرتا ہے. کئیوں نے چاہا کہ ہو جائے کئیوں نے ایسے بس گزرتے گزرتے جدھر سلسلہ لکھا ہوا تھا وہاں سے بات چلنی شروع ہو گئی بس. اور ماشاء اللہ انہی کو پسند کیا انہی کے ساتھ زندگی گزاری. وہ پسند دادی اماں نے کیا. اچھا ہاں خود سے نہیں. لو میرج نہیں تھی پیورلی ارینج میرج تھی. اوکے. تو وہی بات کہ جو اللہ کا فیصلہ پھر آپ نے پسند کیا اسی کے ساتھ زندگی گزاری اور ایسی گزاری. حالانکہ میں دیکھتا تھا کہ میری اماں جی اور والد صاحب کے مزاج میں نا تھوڑا سا فرق تھا. والد صاحب کا مزاج بہت بڑا تھا. اماں جی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ لے کے کبھی کبھی جھگڑا کر لیتی تھی. ان کو بڑی شکایت ہوتی کام والیوں سے بڑی شکایت چھوٹے جو ایسے خواتین جنرل کو مسائل ایشوز ہوتے ہیں ایسے. تو جب آپ کے تھے نا آخری دن تو سرکار ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. میں اماں جی کو لے کے گیا تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ مجھے ایک اور زندگی دے وہ بھی میں تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہوں. کیا خوبصورت بات. یہ اختتام ہو گیا نا اس چیز کا. اور بیوٹیفل اینڈنگ. میں کہتا ہوں کہ عورت کی زندگی کا اگر کسی کو تحفہ دینا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ میں آئندہ زندگی بھی تمہارے ساتھ. ہاں ورنہ جو یہاں سے جنت میں جانے پہ خواتین کہتی ہے اوتے بھی یہی ہو رہا ہے. تو مطلب ان کو ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ بہتر ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے کو مان کے چلنا بہت بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو ہم اسی بڑے ظرف کا ہوتا ہے. یہ جو لوگ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں نہیں ہم خیال ہونے چاہیے مائنڈ نہیں مل رہا. بھائی عورت کا مائنڈ عورت کا مرد کا کتنا کو مل جائے گا. 2 چیزوں پہ مل جائے گا 3 پہ مل جائے گا چوتھی پہ نہیں ملے گا. پھر کیا کریں گے. تو وہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اپنے لائف کے بیچ میں. تو یہ مجھے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ جی بھائی صاحب کا فکر ہے کہ ہم خیال لوگ اگر ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس میں بھائی صاحب نے بیوی کا ذکر نہیں کیا. اچھا دوست ہم خیال تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اگر سارے ہم خیال مل کے کسی ایک خیال پہ کام کرنا شروع کر دیں تو پورا ایک قافلہ خوبصورت بن سکتا ہے. دوستوں کا مہربانوں کا اساتذہ کا شاگرد کا معاشرے کے اندر. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آپ کے کی ہم بیوی خیال آپ کے ہم دوست خیال ہی ہو. نہیں مل رہے آپ کو. تو بیوی کو ہم خیال اگر نہیں وہ بن رہی ہے تو کیا کاٹ دو گے اس کو یا ریجیکٹ کر دو گے اس کو. بیوی کو بیوی کی سپیس دو اس کو اس کی عزت دو. وہ ہو سکتی ہے. اب میں اسی کا آپ کو بتاؤں ایک دن مجھے اماں جی کہتی ہیں پنجابی مجھ سے بولتی ہیں کہتی اماں جی کہتی ہیں کہ گل دس تیرے ابو کو ایسا کی سی کہ اینی دنیا آندی سی. اچھا میں نے کہا اماں جی آپ کو نہیں پتا چلا کیا تھا. کہتی نہیں میں نہیں پتا چلیا. اچھا میں کہ جی بس پھر ایک چیز بتا دوں جو بھی تھا نا آدھا آپ کا ہے کیونکہ آپ نے خدمت کی ہے آپ نے کھانے کھلائے ہیں آپ نے چائے پلائی ہے تو وہ جو بھی ہے انعام میں آدھا آپ کا حصہ ہے کہ آپ کا حصہ ہے. آپ ان کو ساتھ چلی ہیں اور آخری دم تک آپ ان کے ساتھ چلی ہیں. ہم نے یہ بات کی کہ اگر کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہے تبھی وہ اچھا استاد بن سکتا ہے اور اچھا استاد جو ہے بہت سے اچھے شاگرد بنا سکتا ہے. واصف صاحب نے پہلی اکیڈمی بنائی اپنی اور بہت سے لوگوں کو اس سے شرف حاصل ہوا. وہ بہت اچھے ٹیچر تھے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ اکیڈمیز جو ہوتی ہیں اس کو ختم کر دیا گیا لوگوں کی طرف سے. تو یہ ایسا کیوں ہوا اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اس درسگاہوں کو اس طرح ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں درسگاہ بیسیکلی نا انسان کا اپنا نام ہے. میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب تھے جن سے میں اس وقت بی کام میں میرا پڑھتا تھا. اس کا نام تھا حسن میموریل اکیڈمی. تو وہ حسن صاحب کی وجہ سے تھی. حسن صاحب نہیں رہے تو ختم ہو گئی اکیڈمی. میموریل شجاع صاحب تھے اللہ ان کو زندگی دے بہت اچھے انسان ہیں. میری ابھی ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے. مطلب میں نے کب سے پڑھا ہوا ہے ان سے.
تو لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو اچھا استاد ہے نا وہ اکیڈمی میں ہو وہ کالج میں ہو وہ اپنے گھر بیٹھا ہو وہ اچھا استاد ہے. صحیح. جب وہ کالج ختم ہو گیا تو آپ گھر تشریف لے آئے, گھر میں محفلیں شروع کیا, پر چھوٹا سا ایک اسکول بھی بنا لیا واصف آئیڈیل انہوں نے اس اسکول چیز کے کو نام چھوڑا نہیں. نہ اور آخری دم تک یہ کام جاری رہا. لیکن ان کا جو پہلی ہم کوئی چیز کرتے ہیں اس کے اوپر اس طرح کا کچھ آپ سے چھین لی جائے تو آپ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں تو ان کو اس وقت کیا فیلنگس تھی؟ یہ اس چیز کا نہیں تھا. اچھا میں آپ کو بتاؤں وہ چونکہ سرکاری جگہ تھی ٹائم اس کا ختم ہو گیا اور وہ گورنمنٹ نے لے لی اور کیا پلازا بنانا تھا کیا تھا باہر ایل سی کو بات تھی. تو آپ گھر آ گئے, گھر آ کے تو وہ اسی نام کا اپنے لاہور انگلش کالج جو وہاں پہ تھا اس کا بورڈ گھر کے باہر بہت بڑا بورڈ لگا لیا دیوار کے اوپر لمبا سا, اور ہال کمرے میں چیئرز رکھ لی, کافی بڑا ہمارا ہال کمرہ تھا کہ یہاں پہ کلاسز ہوا کریں گے. اس رات کو طوفان آیا, بہت سخت طوفان آیا, اور وہ صبح جب ہم لوگ اٹھے تو جو باہر بورڈ لگا ہوا تھا نا وہ اس حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہوا تھا کہ وہ ریپیریبل بھی نہیں تھا, لاہور انگلش کالج. تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اللہ اب یہ نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو دوبارہ شروع کریں, اب ہم کچھ اور کریں گے. کیا بات ہے, اس کو بھی پازیٹیو لیا انہوں نے. اس کو بھی پازیٹیو کہ اللہ آپ کو ہماری راہ بدل رہا ہے. تو اس کے بعد لاہور انگلش کالج نہیں چلایا, آپ نے بند کر دیا. صحیح. پھر آپ نے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا واصف آئیڈیل اسکول, پہلی سے پانچویں تک کے بچیوں کا. لیکن ساتھ ہی شام کے وقت پھر وہ سوال و جواب کی نشست, وہ محافل جن کی گفتگو کتابیں بنی ہیں اور جو یوٹیوب پہ ساری آپ کی گفتگو موجود ہے, یہ پھر شروع ہوئی. اچھا 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 اچھا, یہ اس کے بعد ہوا. یہ اس کے بعد ہوا. یہ وہ چینج آیا جو بورڈ کے ٹوٹنے کے بعد یہ وہ چینج تھا جو علامہ میاں نے چاہا تھا. علامہ میاں نے جو چاہا تھا کہ دیکھیں پازیٹیوٹی, وہی میں ان کی فیلنگز جاننا چاہ رہی تھی کہ جب ہم کچھ شروع کرتے ہیں ہماری کتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کسی چیز سے. بس یہ کبھی ہو جائے نا کوئی رستہ بند ہو جائے تو انتظار کریں مالک کو نیا رستہ کھول رہا ہے, اور ان کے لیے کھولا گیا. سب کے لیے کھلتا ہے. آپ مایوسی نہ کریں کبھی بھی, امید رکھے. وہ کہتے ہیں نا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کی چٹھی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. لگتا ہے تکلیف کی چٹھی ہے لیکن راحت کا پیغام ہوتا ہے اس کے بیچ میں ہمیشہ, کہ پازیٹیو چیز کو دیکھیں. آپ کی کنیکٹیوٹی آپ کے اللہ کے ساتھ کہ جب آپ کو مشکل دور سے گزارا ہے, آپ کے ناپسندیدہ دور سے آپ کو گزار رہے ہیں نا, تو سمجھیں کہ کچھ تبدیل ہونے والا ہے اور وہ اچھا ہوگا. بڑی تبدیلی آئے گی. بڑی تبدیلی سے پالیٹکس میرے ذہن میں ضرور آتی ہے, سیاست آتی ہے. تو واصف صاحب کا سیاست کے ساتھ کوئی لگاؤ تھا, کوئی پولیٹیشنز کے ساتھ؟ اصل میں سیاست سے تھا, سیاستدانوں سے نہیں تھا. اچھا, ان کو پسند نہیں تھے. چونکہ سرکار بھائی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مسلم لیگ کے لیے کام کیا ہے. اچھا, قیام پاکستان اس ٹائم والی مسلم لیگ. تو بلکہ پوچھتے تھے نا لوگ کہ آپ کہتے او نون کاف نہ کر لینا, میں مسلم لیگ کی ہوں, پرانا مسلم لیگ کی ہوں میں. یہ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے بنیاد رکھی. یہ وہ لوگ ہیں جو سب جس دن پاکستان بنا ہے اس دن آپ اپنے ماموں کے پاس شملہ میں تھے. تو یہ شملہ انڈیا والا شملہ سے یہ جب آئے ہیں پنجاب, اور رستے میں جو واقعات ہوئے ہیں کہ لاشیں کٹ رہی ہیں اور ٹرینیں بھری ہوئی ہیں, وہ سب ان میں سے گزر کے آئے ہیں. ہم نے تو صرف سنی ہے, انہوں نے دیکھی ہے. تو وہ ان جیسا تو پاکستان کا پرستار کوئی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ کہتے تھے کہ جس نے محبوب وطن کی ہے اڑائی مٹی, واصف اس شخص کی ہو ساری کمائی مٹی. کیا بات ہے کہ اپنی مٹی سے ان کو پیار. ہاں, اس چاہے مٹی کے بارے میں کوئی بھی سیاستدان الٹا سیدھا کچھ بولے گا تو آپ کہتے تھے جا تیری کمائی مٹی ہو جائے, تو اس مٹی کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے. تو یہ ہے اصل آپ کا پیٹریوٹزم جس کو ہم کہتے ہیں, محب وطن تھے وہ. یہ جماعت پرست نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ, وطن پرست ہوتے ہیں. وطن پرست ہوتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی زیاد صاحب سے کوئی چپکلش ہوئی تھی کسی وجہ سے, کہ شاید زیاد صاحب چاہتے تھے کہ وہ انہوں نے بنائی تھی مجلس شورا. اچھا, اور وہ چاہتے تھے کہ ویسا مجلس شورا میں آئیں, صحیح جوائن کریں. لیکن آپ نا وہ نوکری پیشہ ذرا تھے ہی نہیں, کبھی بھی نہیں تھے, پسند ہی نہیں تھی نوکری, فائلیں اٹھا کے چلنے والے تھے ہی نہیں وہ. تو آپ نے زیاد صاحب سے کہا تھا کہ نہیں, ہم
اپنا کام کریں گے. اچھا یہ سیاست کا کام آپ کریں, یہ اس طرح کی جاب میں نہیں کر یہ سکتا. کر سکتے. کئی دفعہ ان کو آفر ہوئی M&A کے لیے اس طرح سے, اچھا اور کئی لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی جماعت بناتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. واہ, تو آپ کہتے ہیں نہیں, انہیں کسی کو جوائن نہیں کیا, یہ نہیں. اور یہ بہت اچھا ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے جوائن نہیں کیا. بھائی صاحب پاکستان سے ان کی محبت بھی بہت اٹوٹ تھی, زبردست. اور بہت جگہوں پر ایک آپ کا بڑا مشہور و معروف فکر ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. واہ, لوگ بڑا اس پہ اعتراض کرتے ہیں, مجھے پوچھتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی اگر نور نہیں ہے تو ابھی تک اتنا کھانے کے باوجود زندہ کیسے ہے؟ پھر یہ ختم ہو جاتا, ختم ہو جانا چاہیے. تو جو حرکتیں ہم کر چکے ہیں پاکستان کے ساتھ, یہ کر رہے ہیں, جو ہم پاکستانیوں کی حرکتیں ہیں, ہمیں سب کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ کوئی اللہ کی مہربانی ہے اس کے اوپر. جو بڑے بڑے لوگ کچھ باتیں کہہ کے گئے ہیں, ان میں کچھ اتنی صداقت ہے کہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا, انشاءاللہ رہے گا, انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو کے رہے گا, یہ اپنا مقام حاصل کر کے رہے گا. آپ اور ہم دیکھ کے جائیں گے, انشاءاللہ دیکھ کے جائیں گے. کیا زیاد صاحب کو کوئی کتاب بھی انہوں نے ایز اے گفٹ دی تھی واصف صاحب نے؟ مجھے نہیں یاد اس وقت. آپ کی کتاب تھی ایک شب چراغ, شب چراغ جو شاعری کا مجموعہ تھا, اور ایک تھی کرن سورج میرا خیال ہے. تو شاید ان میں سے کوئی کتاب ان میں سے کوئی کتاب گفٹ کی تھی. اس کے بعد کوئی چپکلش مجھے یاد ہے آپ پنڈی میں تھے زیاد صاحب, تو پتہ چلا کہ جی 15 منٹ کا ٹائم ہے, آپ کی ملاقات ہے زیاد صاحب سے. تو وہ 15 منٹ کی ملاقات کوئی 2.5 گھنٹے چلی تھی جی. اور اس کے بیچ میں جتنے بھی اسلام اور پاکستان کے حوالے سے جو باتیں تھی, سرکار نے بہت واضح کر کے ان کو